اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين واقسموا بالله جهد ايمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن اكثر الناس لا يعلمون۔ یہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 37 اور 38 تلاوت کی گئی ہے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، ان تحرص علی ہداہم فإن اللہ لا یہدی من یضل، اگر تو ان کی ہدایت کی حرص کرے تو بے شک اللہ اسے ہدایت نہیں دیتا جسے وہ گمراہ کرے، اور وما لہم من ناصرین، اور کوئی بھی ان کی مدد نہیں کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے تو ہدایت اور گمراہی کے دونوں راستے واضح کر دیے ہیں۔ اب جو لوگ اس کی عطا کردہ استعداد سے کام نہیں لیتے ہیں اور حق پر باطل کو ترجیح دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں باطل میں پڑے رہنے کی سزا دیتا ہے، تو پھر آپ کا ان پر حرص کرنا کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قدر حرص تھی کہ لوگ ہدایت پر آ جائیں، یہ بھی ظاہر ہوتا ہے، جس کو سورۃ الکہف میں یہ بھی کہا گیا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ آسَفًا، کہ کیا آپ اپنی جان دے دیں گے، اپنا گلا گھونٹ لیں گے اگر لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ حریص تھے کہ لوگ ایمان لائیں اور ہدایت کے راستے پر آ جائیں اور کفر کے شرک کے راستے کو چھوڑ دیں، اللہ کی ناراضگی کے راستے کو چھوڑ دیں اور ہدایت کے راستے کو اختیار کریں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہدایت کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ ہدایت اس کو دیتا ہے جو ہدایت چاہتا ہے، جس کے اندر ہدایت کی طلب ہوتی ہے، جو ہدایت کا خواہش مند ہوتا ہے۔ لیکن وہ شخص جو ضد پر اڑا ہوا ہو، جو اپنے عناد پر قائم ہو اور جو تمسخر اور ایذا رسانی میں آگے بڑھتا چلا جا رہا ہو اور اپنے شعور کو، اپنی عقل کو استعمال ہی نہ کر رہا ہو، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے لیے اس قدر اپنے آثار پھیلا رکھے ہیں، ان کے اوپر اگر وہ غور کرے تو ہدایت کا راستہ پالے، لیکن وہ اپنی آنکھوں کو بند کر لیتا ہے۔ آنکھیں ہیں مگر وہ دیکھتا نہیں ہے، دماغ ہے مگر اس کو سمجھنا نہیں چاہتا، اس کو سوچنا نہیں چاہتا ہے، دل ہے مگر اس کو سمجھتا نہیں ہے وہ۔ تو ظاہر سی بات ہے جو اپنی صلاحیتوں کا استعمال نہ کرے اور حق کو پہچاننے کی کوشش نہ کرے اور اپنے راستے پر ہی جمع رہے تو پھر اسے ہدایت نہیں ملتی۔ وما لہم من ناصرین، اور پھر ان کا کوئی بھی مددگار نہ ہوگا۔ اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور انہوں نے اپنی پکی قسمیں کھاتے ہوئے اللہ کی قسم کھائی ہے لا يبعث اللہ من يموت، کہ اللہ جو مر جاتا ہے اسے دوبارہ نہیں اٹھائے گا۔ بلا، کیوں نہیں، وعدن علیہ حقا، وعدہ ہے اس کے ذمے سچا، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ تو یہ کفار کی روش تھی، کفار کا یہ طریقہ تھا کہ وہ قسم کھاتے تھے، قسم کھا کھا کر کہتے تھے کہ نہیں، مرنے کے بعد اللہ دوبارہ نہیں اٹھائے گا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں، یہ اس کا وعدہ ہے کہ وہ اٹھا کر رہے گا، تم قسم کیوں کھاتے ہو؟ تمہیں کیسے معلوم ہے کہ اللہ نہیں اٹھائے گا؟ تمہارے پاس کون سی ایسی خبر آئی ہے؟ تمہارے پاس کون سی وحی آئی ہے؟ تمہارے پاس وہ کون سے صحیفے ہیں جس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ اللہ دوبارہ نہیں اٹھائے گا؟ تو تم یہ بات کہاں سے کہہ رہے ہو؟ صرف اپنی ضد کی وجہ سے کہہ رہے ہو، صرف اپنی دشمنی میں کہہ رہے ہو، صرف اپنے عناد میں یہ بات کہہ رہے ہو کہ تم اللہ دوبارہ نہیں اٹھائے گا۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ نہیں، وعدن علیہ حقا، یہ اس کے اوپر سچا وعدہ ہے۔ اللہ سچا وعدہ کرتا ہے، اللہ جھوٹی بات کبھی نہیں کرتا، اللہ حق بات کہتا ہے اور سچ بات کہتا ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے ہیں۔ یہ حلف کہتے ہی ہیں، یہ اسی وقت اٹھائی جاتی ہے جب لوگ تقسیم ہو جاتے ہیں، تو کچھ کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، کچھ کہتے ہیں وہ صحیح ہے۔ اور جہدہ کے معنی مشقت کے ہیں، جہدہ فلان دابتہ واجہدہ ہے، یعنی اپنی سواری پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈال دے۔ تو جب آدمی کسی کام میں اپنی انتہائی کوشش صرف کر دے تو اس کو کہتے ہیں۔ اسی طرح ایمان جو ہے یہ یمین کی جمع ہے، جس کا معنی قسمیں۔ تو اقسموا باللہ جہد ایمانہم، یعنی انہوں نے زیادہ سے زیادہ تاکید کے ساتھ نہایت پکی قسم کھائی ہے کہ جو مر جائے اللہ اسے دوبارہ زندہ نہیں کرے گا، مرنے کے بعد کہ نہ کوئی دوسری زندگی ہے، نہ حساب کتاب ہے، اس لیے عذاب کا کوئی ڈر نہیں۔ تو مشرکین کی عقل پر تعجب ہے کہ ایک طرف اللہ کی اتنی تعظیم کہ اس کے نام کی قسمیں کھائی جا رہی ہیں، اور دوسری طرف اس کی اتنی بے قدری کہ اسے اتنا بے بس اور عاجز کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی پہلی دفعہ بنائی ہوئی چیز کو دوبارہ زندہ بھی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ نہیں، یہ اس کا وعدہ ہے، پکا وعدہ ہے، اور وہ یہ اس کا اٹل فیصلہ ہے کہ وہ اٹھا کر رہے گا۔ اور ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے ہیں۔ اس میں اقلیت کی تعریف ہے جو علم رکھتے ہیں اور جن کا ایمان ہے کہ آخرت اور حساب کتاب برحق ہے۔ اور اس سے یہ بھی بات پتہ چلی
کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اکثر کی پیروی کرنی چاہیے، وہ بھی غلط ہے۔ اکثریت کی پیروی نہیں، حق کی پیروی کرنی چاہیے، سچائی کی پیروی کرنی چاہیے۔ اگر ایک آدمی بھی حق کے اوپر قائم ہے تو وہی درست ہے، اور اگر باقی لوگ ناحق ہیں تو وہ غلط ہیں۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کانا ابراہیم امتاً قانتا، ان کو امت کہا ہے، پوری امت تھے وہ، کیونکہ کفر کے درمیان وہ تنہا تھے، اکیلے تھے، لیکن حق انہی کے ساتھ تھا، سچائی انہی کے ساتھ تھی۔ چنانچہ معلوم یہ ہوا کہ اکثریت کا اعتبار نہیں ہے بلکہ حق کا اعتبار ہے۔ اور ان آیتوں سے یہ بھی بات پتہ چلی کہ آدمی کو ہدایت کی طلب کرنی چاہیے، اللہ رب العزت سے ہدایت مانگنی چاہیے۔ اور اس سے یہ بھی بات پتہ چلی کہ ہدایت کے سارے سرچشمے صرف اللہ کے پاس ہیں، ہدایت کی کنجی صرف اللہ کے پاس ہے، کوئی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اور یہ بھی بات پتہ چلی کہ اللہ ان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے جو اپنی سرکشی پر جمے ہوئے ہیں، جو اپنے کفر پر قائم ہیں اور غور و فکر بھی نہیں کرتے، اللہ تبارک تعالیٰ کی اتاری ہوئی شریعت پر غور بھی نہیں کرتے، اللہ کی بتائی ہوئی باتوں پر غور بھی نہیں کرتے، اور اپنے کفر میں اور عناد میں بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے اور اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ ایمان کی دولت سب سے بڑی دولت ہے، اسی پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔